رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ایک قلیل مدتی اور درمیانی مدت کا مربوط منصوبہ تیار کرے گی۔ پاکستان میں نئی حکومت خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعمیری اور اچھے تعلقات کی خواہش مند ہے۔ آج راولپنڈی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے بعض حلقوں کی جانب سے پاک فوج کو بدنام کرنے اور ادارے اور معاشرے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی حالیہ پروپیگنڈا مہم کا نوٹس لیا ہے۔ اور بھارت کے راستے سکھ یاتری اپنے مذہبی اور ثقافتی تہوار بیساکھی میں شرکت کے لیے واہگہ سرحد کے راستے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے قلیل مدتی اور درمیانی مدت کے منصوبے بنائے گی۔ آج شام افطار ڈنر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افراط زر، بے روزگاری اور غربت جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انتھک کوششیں کی جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ نیب سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کے یک طرفہ طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، تاہم انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اعلان کردہ مختلف اعلانات پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سب کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرے گی۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں چین کی ناظم الامور کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے اور اسے چین پاکستان دوستی اور قریبی شراکت داری کی علامت بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے صنعتوں، زراعت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کو سراہا ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت خطے میں امریکہ کے ساتھ امن، سیکیورٹی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے لیے تعمیری اور مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ حکومت پاکستان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس اہم تعلق کو مساوات اور باہمی مفاد کی بنیاد پر مزید مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی اپنا عہدہ سنبھالنے پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیے گئے رد عمل کو بھی دیکھا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نئی حکومت پاکستان کے ساتھ دریا تعلقات کے فروغ کے لیے امریکہ کے عزم کا خیر مقدم کرتی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ آج ایک ٹویٹ میں اسلام آباد میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ صدر پوٹن نے امید ظاہر کی ہے کہ شہباز شریف کے اقدامات سے عالمی دہشت گردی کی روک تھام، افغان تنازع کے حل سے متعلق شراکت داری اور پاک روس تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ فوج کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہے اور وہ ہر صورت اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ جاری رکھے گی۔ وہ راولپنڈی میں 79ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ شرکاء کو پیشہ ورانہ امور، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ کانفرنس نے پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی مذموم مہم اور معاشرے اور اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے عناصر کا نوٹس لیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے آئین اور قانون کی حکمرانی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے لیے قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں گزشتہ رات سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف ان کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی کی اور کارروائی کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ٹوبا ٹیک سنگھ کے رہائشی 30 سالہ میجر شجاعت حسین اور نصیر آباد کے رہائشی 27 سالہ سپاہی عمران خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ایسی قربانیوں سے بہادر افسران اور جوانوں کا عزم مزید مضبوط ہوتا ہے۔
اور بھارت سے سکھ یاتری اپنے مذہبی اور ثقافتی میلے بیساکھی میں شرکت کے لیے آج واہگہ بارڈر لاہور کے راستے پاکستان پہنچ رہے ہیں. متروکہ وقف املاک بورڈ پاکستان اور سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے عہدیداران یاتریوں کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.in